مختلف شعبۂ زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سمجھے جانے والی سنت اور موقت ترین سنت ہماری زندگی میں اکثر دیندار لوگوں بلکہ دین کے ٹھیکیداروں کی زندگی سے اکثر غائب دکھائی دیتی. آئیے تھوڑا محاسبہ کریں. میں ایک بہت مزے کی چیز سے زندگی کا محاسبہ کرتا ہوں. ہماری کہتے ہیں بعض لوگ تو کہتے ہیں بھائی کھانا پینا آدمی اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے, اس میں اتنے ذائقے کرنے کے لیے اللہ نے دیے ہیں. بہت سے لوگوں کو اللہ کے شکر بہت زیادہ تر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے باذوق بنایا کھانے پینے اور ذوق کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ نے زبان کا مزاج ایسا بنایا. بعض لوگ تو کہتے ہیں دنیا میں آئے کیوں ہے کھانے پینے کے لیے, اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کھانا پینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے, ہم بھی کھانا پینا کھاتے پیتے ہیں. لیکن ایک دیندار ایک مسلمان کا کھانا پینا وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں کیا جائے. اس کے سلسلے میں عام طور پر اس کا مزاج بھی ہے کہ سنتوں کا ذکر بھی ہوتا ہے, سنتیں سکھائی بھی جاتی ہیں. ہم جماعت میں جاتے ہیں تو پہلے کھانے سے پہلے آداب سکھائے جاتے ہیں. آداب کا مطلب کیا ہے, سنت طریقہ کھانے کا کیا ہے. اب تو مدرسے کے ڈائننگ ہال پر کھانے کی سنتیں لکھی رہتی ہیں, لیکن جن سنتوں کا ذکر ہوتا ہے کن کا ہوتا ہے, ہاتھ دھو کر کھانا سنت ہے, دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے, میٹھا کھانا سنت ہے, اپنی طرف سے کھانا سنت ہے, دسترخوان سے ریزہ اٹھا کر کھانا سنت ہے, جو ہے دست کا گوشت کھانا سنت ہے, زیتون کھانا سنت ہے, فلاں کھانا سنت ہے. لیکن کھانے کی جو موقت ترین سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سمجھے جانے والی سنت ہے کم کھانا, کبھی غائب نہیں. حتیٰ کہ بعض محدثین نے تو لکھا ہے کہ زندگی بھر کبھی آپ کا پیٹ بھر کے کھانا ثابت نہیں, لیکن اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ 2 وقت لگاتار پیٹ بھر کے کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ثابت نہیں. اور آپ نے اتنا ناپسند فرمایا, آپ نے فرمایا کسی برتن کا بڑھنا اللہ کے نزدیک اتنا مقبول نہیں ہے جتنا پیٹ کا بڑھنا. آپ نے کھانے کی مقدار, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ معتدل کھانے کی مقدار نہیں ہے 1/3 کھانا کھایا جائے 1/3, آپ نے فرمایا جو کھانے پر تھل جائے وہ 1/3 کھانا کھائے, 1/3 پانی پیے اور 1/3 خالی. یہ زیادہ سے زیادہ کھانے کی مقدار ہے جو نبی نے ہمارے لیے حدود متعین کی ہے. لیکن نبی سے کبھی پیٹ بھر کے کھانا ثابت نہیں ہے اور نبی کے عاشق اور امتی سے پیٹ خالی کھانا ثابت نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کی سنت جو نبی کی زندگی معجزہ ہے, کیسے وہ کرے کتنا اس کے لیے جتنا کھانے میں تنوع ہوتا ہے اتنا زیادہ کھاتا ہے, تنوع نہیں ہوتا. اس پر بھی علماء کے اتفاق ہے کہ آپ کے کھانے دسترخوان پر 2 کھانے جمع نہیں ہوتے تھے, چاول بھی ہو روٹی بھی ہو. حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت کھانا میٹھے سے شروع کرنا سنت ہے یا نمکین سے شروع کرنا سنت ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے پیارے نبی کے پاس 2 چیزیں کب ہوتی تھیں, جس سے شروع کرواتے تھے اسی سے ختم کرواتے تھے. 2 کھانے رکھنا ثابت نہیں تھی. ایک مرتبہ آپ سفر سے تشریف لائے, کتنی سادگی تھی کھانے میں. ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا کوئی اور ام المومنین تھی, وہ گھی کی تلچھٹ اس میں لگی ہوئی تھی, تو جو کی باسی روٹی سے اسے لگا کر دے دیا آپ نے. تو آپ ایسے نوش فرما رہے تھے جیسے دعوت شیراز نوش فرما رہے. اور اتنا صحابہ کا بھی مزاج بنایا تھا اس سلسلے میں, کھانے کے سلسلے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت خالد ابن ولید کے ساتھ فتح مشہور ہو گئی, خالد ہے تو فتح ہے, خالد نہیں ہے تو فتح ہے, یہ کہاں سے خالد کو بت بنا لیا, اسلام ہے تو فتح ہے, اللہ کی مدد ہے تو فتح ہے. تو ان کو معزول کرنا حکمت کی وجہ سے ضروری سمجھا. تو جو خط معزول نامے کا حضرت خالد ابن ولید کے عین میدان جنگ میں بھیجا گیا تھا, اس میں جو دفعات معزول کرنے کی لکھی تھی, اس میں یہ بھی ایک بات تھی کہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے دسترخوان پر 2 سالن رکھے جاتے ہیں, اس لیے آپ مسلمانوں کے سپاہ سالار بنائے جانے کے لائق نہیں رہے. اب امتی نے کبھی پیٹ خالی کھایا نہیں اور نبی نے کبھی پیٹ بھر کے کھایا نہیں, اس لیے ایک معجزہ ہے. اس میں کیا معجزہ ہے؟ حالانکہ جتنی بیماری ہے روحانی اور جسمانی پیٹ بھرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ڈائبٹیز ہوتی ہے, بلڈ پریشر ہوتا ہے, گاؤٹ ہوتی ہے, اور اب تو کتنی روحانی بیماریاں بھی. تکبر پیٹ بھرے کو ہوتا ہے, شہوات کی کثرت پیٹ بھروں کو ہوتی ہے, دوسرے کی تحقیر پیٹ بھروں کو آتی ہے.